محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ ہے اور آج سے 6 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی، مگر شادی کے 6 ماہ بعد ہی میرا شوہر ایک بیماری کی وجہ سے مر گیا اور یوں میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میرے والدین نہیں تھے، میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پہلی شادی ختم ہو جانے کے فوراً بعد میری خالہ نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی میری ایک اور جگہ شادی ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر ایک دفتر میں جاب کرتا تھا، جبکہ گھر میں صرف میں اور میری ساس ہی رہتی تھیں، جو کہ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھیں۔ چونکہ میری دوسری شادی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرا بچہ ہو جائے تاکہ سسرال میرے قدم مضبوط ہو جائیں، مگر میں امید سے نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر مجھے فکر ہونے لگی اور رہی سہی امید اس وقت ختم ہو گئی جب اچانک سے ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، عالیہ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور میں پھر کہیں اور شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر تو میں اور پریشان ہو گئی، کیونکہ پہلے ہی میری ایک اور شادی ختم ہو چکی تھی۔ اب اگر مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ مجھے طلاق کیوں دینا چاہتا ہے۔ آخر مجھ سے ایسا کیا قصور ہو گیا ہے؟ پھر ایک دن جب میرے شوہر کا موڈ اچھا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، شاذل، کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ تم نے ایسا کیوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، نہیں عالیہ، تم مجھے بہت پسند ہو، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ کہنے لگا، میں ایک شرط پہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اگر تم 21 دن تک روزانہ لہسن کھاؤ گی اور میرے ساتھ آفس میں جاب کرو گی۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں ہکا پکا رہ گئی۔ اب یہ کیسی شرط تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے بڑا پوچھا، مگر اس نے مجھے اصل بات نہیں بتائی۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کی شرط مان لیتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ یقیناً مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر ایک اچھے ادارے میں جاب کرتا تھا اور دفتر کا ماحول بھی اچھا تھا، اس لیے میں بھی یہیں کام کرنے لگی اور یوں وقت گزرتا گیا اور مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے شوہر کی دوسری شرط بھی پوری کی۔ اس کی شرط کے مطابق میں روز لہسن کھا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی ہر شرط مان لی تاکہ میری شادی نہ ٹوٹے، کیونکہ میں پہلے میں ہی یہ تکلیف اور اذیت جھیل چکی تھی۔ جب میری پہلی شادی ہوئی تب بھی میں بہت خوش تھی، لیکن پھر میری شادی کو کسی کی نظر لگ گئی اور میرا شوہر مر گیا۔ میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ یہ تو میری خالہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا اور یہاں میری شادی کر دی۔ یہاں میں بہت خوش تھی اور میری ساس اور شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر اولاد نہ ہونے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلدی جلدی ماں بن جاؤں اور میری سونی گود بھر جائے، مگر اب تک میں نامراد ٹھہری تھی۔ اتنی کوششوں کے باوجود ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے میں محروم تھی۔ اب تو میں رات دن دعائیں کرتی تھی کہ ہمارا کوئی بچہ ہو جائے تاکہ میرے شوہر کو مجھ سے تکلیف نہ ہو، لیکن میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت نہ تھی، کیونکہ میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں مارا تھا، بلکہ جب بھی میں اس سے کہتی تھی کہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں تو وہ مسکرا دیتا تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی تھی کہ اللہ کرے ہمارے ہاں بھی جلد از جلد بچہ ہو جائے۔ یہ سن کر میرا شوہر مجھے بہت حوصلہ دیتا تھا۔ ویسے بھی جب سے میں نے جاب پر جانا شروع کیا تھا، دن تو اچھا گزر جاتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں جا کر کام کرنا پڑتا تھا اور یہ کام کرنے کی وجہ سے مجھے بچوں کا خیال کم آتا تھا۔ لیکن
جب میں گھر آ جاتی تھی تو میرے دل میں یہ خیال شدت پکڑ لیتا تھا، کیونکہ گھر کے کام تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری ساس گھر کے زیادہ تر کام خود کر لیتی تھی اور باقی کام آ کر میں کر دیتی تھی۔ 3 بندوں کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں۔ میں بھی کام ختم کر کے اپنی ساس کے پاس جا بیٹھتی اور ان سے بہانے سے پوچھتی، امی، شاذل نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے 21 دن تک لہسن کھانا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ لیکن میرے سوال کے جواب میں میری ساس خاموش ہی رہتی تھی۔ دراصل میری ساس بہت عبادت گزار تھی، اس لیے وہ کام ختم ہونے کے بعد تسبیح پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اس لیے وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اس بیچاری کو تو ان باتوں کے بارے میں کیا پتا، یہ سب مجھے میرے شوہر نے کہا ہے، اس میں اس بیچاری کو کیا معلوم۔ لیکن مجھے میرے شوہر کی شرط سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس شرط کے پیچھے کون سی وجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب میں اپنے شوہر کی شرط کے مطابق 21 دن تک لہسن کھا لوں گی تو کیا ہوگا۔ اکثر میرا دل چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب اپنے شوہر سے پوچھوں، مگر میرا شوہر یہ سوال سن کر خاموش ہو جاتا۔ اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا جو میرے شوہر مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس بات کا پتہ چلے، تبھی تو وہ میرے سوال پر چپ کر جاتا تھا۔ بلکہ میری ساس بھی مجھے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی۔ ایسے ہی تجسس میں کئی دنوں تک رہی، لیکن پھر ایک دن یہ راز مجھ پر کھل ہی گیا۔ ایک دن جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میں اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، تب میں نے اپنی ساس کے کمرے سے کسی عورت کی آواز سن لی، جو کہ میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بہو کو روز لہسن تو کھلا رہی ہو نا۔ یہ سن کر تو میری ساس ہنسنے لگی اور پھر کہا، میری بہو میرے بیٹے کی ہر بات مانتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اس لیے میری بہو ہماری ہر بات مان رہی ہے۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسی بات تھی؟ کیا میری ساس کو اس بات کے بارے میں علم تھا؟ کیا وہ یہ بات جانتی تھی؟ لیکن میری ساس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں یہ بات جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھی تاکہ دیکھ سکوں کہ کون عورت تھی اور ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ مگر میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ عورت میری ساس کے کمرے سے چلی گئی، جبکہ میری ساس یوں ظاہر کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے آج سوچ لیا تھا کہ ساری حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر اس سے کہا، آپ اس عورت سے جو کچھ کہہ رہی تھیں میں نے سب سن لیا ہے، اس لیے اب مجھ سے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتا دیں۔ یہ سن کر میری ساس گھبرا گئی اور کہنے لگی، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس سے کہا، اب مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میری ساس پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں تمہیں سب سچ سچ بتا دوں گی، لیکن تم نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانی، ورنہ وہ بہت خفا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں بتاؤں گی، مگر آپ مجھے سب سچ سچ بتائیں۔ میری ساس کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بچے بہت پسند ہیں، لیکن میں یہ بتا کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اپنی ساس کے منہ سے ایسی بات سن کر تو میری روح ہی لرز گئی اور میں نے تڑپ کر کہا کہ میں ماں کیوں نہیں بن سکتی؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں رو پڑی، کیونکہ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ تبھی میری ساس اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے بیٹے کو کسی نے کہا تھا کہ اگر اس کی اولاد ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔
اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر تو بالکل صحت مند تھا، پھر اس نے ایسی بات پر کیوں یقین کر لیا؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ بات اسے کسی ڈاکٹر نے کہی تھی؟ میری ساس نے کہا نہیں، یہ بات اسے کسی نے کہی تھی اور اس نے اس بات پر یقین کر لیا تھا۔ یہ بات تم سے چھپا دی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو اسے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ یہ سننے کے بعد وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان عزیز تھی، مگر میں نے اس سے کہا تھا کہ تم میری خاطر شادی کر لو کیونکہ میں گھر میں اکیلی رہ کر تھک گئی ہوں۔ اس لیے میرے بیٹے نے تم سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ لیکن امی، آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ یہ کہہ کر میں رو پڑی، کیونکہ مجھے اپنی ساس اس وقت مجھے دشمن لگ رہی تھی۔ جب اسے پتا تھا کہ اس کا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا تو میری اس نے زندگی کیوں خراب کی؟ وہ کہنے لگی، میں نے سوچا تھا کہ میں اسے شادی کے بعد سمجھا دوں گی اور جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو وہ یہ وہم اپنے دل سے نکال دے گا۔ اس لیے جب اس عورت نے مجھے بتایا کہ تم اپنی بہو کو 21 دن تک لہسن کھلاتی رہو، دیکھنا اس سے تمہارے بیٹے کی اولاد ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے یاد آیا، اب یہ بھی بتا دیں کہ مجھے آفس لے جانے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آج میں سارے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے یہ سوال بھی اپنی ساس سے میں نے پوچھ لیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ بات تمہارے شوہر کے دماغ میں ہی آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے ہوں، لیکن تمہیں بچوں کی خواہش تھی، اس لیے تمہارے شوہر نے تمہیں اپنا آفس جوائن کرنے کو کہا تاکہ تمہارا دھیان بھٹا رہے اور تم بچوں والی ضد چھوڑ دو۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا ہی رہ گئی۔ میرے شوہر اور ساس نے مجھ سے کتنی باتیں چھپا رکھی تھیں، یہ جان کر ہی مجھے حیرانی ہونے لگی۔ اس وقت میری ساس مجھ سے کہنے لگی، دیکھو عالیہ، میرا بیٹا تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے اور تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے تم بھی اسے یہ باتیں مت بتانا۔ اسے سن کر اچھا نہیں لگے گا کہ میں نے تمہیں اس کے راز بتا دیے، اس لیے تم اب خاموش رہنا۔ اللہ نے چاہا تو لہسن کھانے سے تمہاری اولاد ہو جائے گی اور میرے بیٹے کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی کہ میری ساس کیسی جہالت بھری باتیں کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اپنی ساس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں لوگ ایسی غلط باتوں پر کیسے ایمان لے آتے ہیں، لیکن میں آج کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اس لیے میں نے ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ میں نے اپنی ساس سے تو کچھ نہیں کہا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے ضرور بات کرنی ہے، اور پھر میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے بات کر لی۔ پہلے تو وہ بہت خفا ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری باتیں ماننے لگا۔ اولاد ہونے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ تھا، یہ بات اسے سمجھاتے سمجھاتے مجھے کئی مہینے لگ گئے، اور اس دوران ہم ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے رہے۔ آخر کار ایک دن اللہ نے میری تمام دعائیں سن لیں اور میرا شوہر اس وہم سے نکل آیا۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں پیارا سا بیٹا دیا۔ میری ساس اور شوہر اسے دیکھ کر بہت خوش تھے اور کہنے لگی، ہم نے لوگوں کے کہنے میں آ کر اتنے سال خوشیوں سے منہ موڑے رکھا، دیر سے ہی صحیح مگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔